اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ ھم الفائزون لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحشر کا آخری رکوع ہے۔ جیسا کہ یہ بات واضح کی گئی تھی شروع صورت میں کہ اس صورت کا بنیادی تعلق جنگی اقدامات میں آگے بڑھ کر دشمن پر وار کرنا ہے۔ چنانچہ اول الحشر قرار دیا گیا اس پہلی جنگ کو جس میں بنو نذیر کے خلاف اقدامات کیے گئے۔ غزوہ بدر، احد اور احزاب میں دشمن فوجیں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئی تھی، لیکن اس غزوہ بنی نذیر میں وہ لوگ جنہوں نے معاہدات کی خلاف ورزی کی تھی دشمن کے ساتھ مل گئے تھے، ان کے خلاف یہ پہلا حشر برپا کیا گیا اور انہیں قرار باقی سزا دے کر مدینے سے جلا وطن کر دیا گیا۔ جزیرۃ العرب سے یہودیوں کو نکال دیا گیا، وہ خیبر اور شام کی طرف چلے گئے۔ اس کے واقعات قرآن حکیم نے پیچھے بیان کیے ہیں۔ ایک تو سیاسی اقدام ہے کہ سیاسی طور پر کسی مملکت میں باغی گروہ اور معاہدات کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں رہ سکتا۔ دوسرا معاشی اقدام یہاں بیان کیا گیا کہ ان کی جلا وطنی کے بعد ان کے جو مال فیح حاصل ہوا ہے وہ یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور تمام لوگوں کے لیے ہے۔ یہ کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہے، اور یہ دولت تمام میں منصفانہ اس لیے تقسیم کی گئی ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ یہ صرف مالداروں میں ہی گردش نہ کرتی رہے۔ پھر منافقین کے نفاق کا تذکرہ پورے ایک رکوع میں بیان کیا کہ جنہوں نے مدینہ میں رہتے ہوئے دشمن کے ساتھ ساز باز کی، ان کو یقین دہانیاں کرائیں، لیکن مسلمان جماعت کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے ان کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ دشمنوں کا کسی بھی قسم کا ساتھ دے سکے، بلکہ بنو نذیر شکست خوردہ ہو کر صلح پر آمادہ ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر مطمئن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا سیاسی اور معاشی اقدامات کا، انہیں قبول کرنا پڑا۔ اب سورت کا اختتام ہو رہا ہے اور مسلمان جماعت کو ایک اہم نصیحت اور ایک بہت
اہم سیاسی اور معاشی اصول واضح کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ واضح کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور عدل و انصاف قائم کرو۔ اس پر کئی بار گفتگو ہو چکی ہے کہ تقویٰ کا مطلب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت سے کیا ہے، اس لیے حضرت سندھی نے اتقوا اللہ کا ترجمہ کیا اقیم العدل، اللہ سے ڈر کر عدل و انصاف قائم کرو۔ تو پہلا ضابطہ تو یہ واضح کیا ہے کہ تم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تم نے اٹھنا ہے، اور جو قرآن حکیم میں پیچھے سورۃ الحدید میں ایک نظریہ واضح کیا گیا ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، کہ انسانیت کو عدل و انصاف پر قائم کرنا ہے، تو پہلا حکم مسلمان جماعت کو یہ دیا گیا۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو دیکھنا چاہیے آنے والے کل کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، کل کے واسطے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ ماضی کو مت دیکھو، ماضی میں جو تمہیں فتوحات ہو چکی ہیں وہ ہو گئی، یا جو ترتیب رہی یا رہی۔ انسان دنیا میں وہی کامیاب ہے جو اپنے مستقبل پر نظر رکھتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس کی میں نے کیا منصوبہ بندی کی ہے۔ جو قوم جتنے زیادہ لمبی مدت کے مستقبل کے لیے غور و فکر کرتی ہے، پلاننگ کرتی ہے، وہ کامیاب ہوتی ہے۔ بس آج ہی آیا اور کھا لیا پی لیا ختم ہو گیا، کل کی فکر نہ ہو، نہ دنیا میں کوئی کاروبار چلتا ہے، نہ دنیا میں کوئی نظام چل سکتا ہے۔ تو بنو نذیر کے خلاف تمہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے، تو اب اسی کامیابی کی خوشی نہ مناتے رہو، بلکہ مستقبل پر نظر رکھو کہ مستقبل میں کون کون سے چیلنجز تمہارے سامنے آئیں گے۔ ایک چیلنجز کا وہ دائرہ ہے جو اسی دنیا میں کی زندگی میں تمہیں درپیش ہے، تو اس پر نظر رکھو، اور ایک وہ ہے جو مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ تو اپنے ہر عمل پر نظر رکھو کہ اس کا مستقبل میں کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو مستقبل کو سامنے رکھ کر غور و فکر کرو۔ وَلِتَنظُرْ، چاہیے کہ تم دیکھو، نفس ما قدمت لغد، ہر ایک جی دیکھ لے، وَلْتَنظُرْ، ہر نفس دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ ایک کاروباری آدمی کل کے مستقبل کے لیے فیصلے اور اقدامات نہیں کرتا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی دکاندار اگر مستقبل کے لیے فیصلے نہیں کرتا، ایک کاشتکار مستقبل کی فصل کے لیے صحیح اور درست فیصلے نہیں کرتا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو مستقبل کی پلاننگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈر کر عدل و انصاف قائم کرو۔ پہلے بھی اتقوا اللہ، بعد میں بھی اتقوا اللہ، اور درمیان میں وہ بنیادی ضابطہ بتلا دیا کہ ہر نفس اپنے جو کل کو آنے والا معاملہ ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرے، اس پر نظر رکھے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو، اسے پل پل کی خبر ہے۔ تمہارے اعمال کن مقاصد کے لیے ہیں، کس مطمع نظر سے تم کام کر رہے ہو، لیقوم الناس بالعدل، عدل کے قیام کے لیے کر رہے ہو، یا کسی ظلم کی مستقبل کی پلاننگ کر رہے ہو۔ تو چونکہ منافقین کا پیچھے تذکرہ آیا تھا، تو ان منافقین کے اعمال دشمنوں کے ساتھ ساز باز کے تھے، ان کے ساتھ مل کر جماعت کو نقصان پہنچانے کے ہیں۔ تو اس کا زیادہ سے زیادہ اگر کوئی فائدہ تمہیں ہو سکتا ہے تو دنیا میں، کہ اگر آج تم یہودیوں کی حمایت کرو گے تو زیادہ سے زیادہ دنیا میں تمہارے ساتھ اچھا کاروبار کر لیں گے، کوئی مفاد حاصل ہو جائے گا، لیکن مستقبل میں یہی چیز تمہارے لیے انتہائی تباہ کن۔ ایک بڑی اہم یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، مت ہو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ،
تو اللہ نے انہیں ان کا اپنا نفس بھلا دیا۔ جب وہ اللہ کو بھلا دیا، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے جد و جہد نہیں کی، غفلت برتے، تو جو مسلمان بھی اللہ کو بھلاتا ہے، غفلت برتتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی اپنا نفس بھلا دیتا ہے۔ نفس بھلانے کا مطلب یہ کہ انسان کے نفس کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ نفس کا بڑا لمبا سفر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو انسان اپنے نفس کے فائدے کے لیے کام کرے دنیا اور آخرت کا تو کامیاب ہے، اور اگر نفس کے فائدے کے لیے کام نہ کرے، اور نفس کا فائدہ کیا ہے کہ اسے نفس کو روز کام چاہیے، وہ کسی ایک کام پر کامیابی حاصل کر کے اسی کی خوشی میں پڑا رہے اور مزید کاموں کی طرف متوجہ نہ ہو کہ نفس کی آج کی ضرورت کیا ہے، کل آنے والی کی ضرورت کیا ہے، ادھر متوجہ نہ ہو تو اس کا نفس بھول گیا۔ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی اچھی مثال دے کر بات سمجھائی کہ دیکھو ہر انسان روزانہ غذا کھاتا ہے، یہ اس کے نفس کی ضرورت، صبح دوپہر شام، اور زیادہ پیٹو ہو تو درمیان میں بھی ایک آدھ دفعہ اور کھا لیتا ہے، تو یہ نفس کی ضرورت ہے، تقاضا ہے۔ اب بھلا کوئی آدمی اگر ایک دن اس نے اچھا کھانا کھایا ہو تو دوسرے دن صرف یہ یاد کرتا رہے کہ میں نے کل اس وقت بڑا اچھا کھانا کھایا تھا، تو کیا اس کی خوشی کی وجہ سے اس وقت کا کھانا رک جائے گا؟ کیا اس کی لذت جو اس نے 2-4 دن پہلے کھانا کھایا تھا یا کوئی دنیاوی فائدہ اٹھایا تھا، نفس کو کوئی لذت دی تھی، تو محض اس لذت کو یاد کرنے سے کہ میں نے فلانے دن فلانا حلوہ کھایا تھا، فلانے دن فلانی مٹھائی کھائی تھی، فلانے دن فلانا گوشت کھایا تھا وغیرہ وغیرہ یاد کرتا رہے پوری فہرست، تو کیا پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں، آج کا کھانا تمہیں آج کھانا ہے، صرف پچھلی بات کو یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تم اگر یہ خوشیاں مناؤ کہ ہم نے بدر میں ان کو شکست دی، ہم نے احد میں ان کو شکست دی، ہم نے احزاب میں انہیں بھگایا، ہم نے بنو نذیر میں ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا، اسی کی خوشی میں رہو، اور جو مستقبل کی پلاننگ ہے اس کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد تمہیں آج کے دن کیا کرنا ہے یہ اگر چھوڑ دو تو پھر تو جیسے نفس بغیر غذا کے نہیں رہ سکتا، ایسے ہی نفس پر جو ذمہ داری عائد کی ہے، نفس ما قدمت لغد، کہ مستقبل کے لیے اسے کیا کرنا ہے، تو یہ نفس اللہ بھلا دیتا ہے، کیونکہ غفلت میں مبتلا ہوگے، پچھلی باتوں کے اندر اسی میں مگن رہو گے اور آئندہ کے لیے کوئی اقدامات نہیں سوچو گے، اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے تمہارا نفس بھلا دیا۔ فانساہم انفسہم، قرآن کہتا ہے اولئک ھم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں کہ ایک دن ایک کام کر لیا اور اگلے دن وہ کام چھوڑ دیا، حالانکہ نفس کی ضرورت ہے روزانہ کام کرنا، نفس کی ضرورت ہے روزانہ، جیسے کھانا ہے ایسے ہی روزانہ کام بھی تو کرنا ہے، اقدامات بھی تو کرنا ہے، جد و جہد اور کوشش بھی تو کرنا ہے۔ اب اگر یہ سوچا جائے کہ بنو نذیر کے خلاف اقدام کر کے ہم مطمئن ہو گئے، بس اول الحشر ہو گیا، اب مدینہ کی ریاست مضبوط ہوگی، یہیں پر رک جاؤ، آگے کے اقدامات نہ کرو، تو یہ بہت بڑی رکاوٹ کی بات ہے۔ تو صحابہ کی تربیت کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا عدل و انصاف قائم کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اچھی طرح دیکھتا ہے، باخبر ہے، اللہ کو بھلا مت دو، آگے مستقبل کی فکر کر کے اگلی تیاریاں کرو۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسی تربیت کا اثر ہے کہ آج اقدام مدینے کی داخلی سازشی طاقتوں اور قوتوں کے خلاف کیا، بنو نذیر کے خلاف، اور کچھ ہی عرصے کے بعد حدیبیہ پر جا پہنچے، مکے کے ان اصل دشمنوں کے خلاف اقدام کیا، اور جب اس سے خاطر خواہ نتائج سامنے آئے تو 2 سال بعد جیسے ہی مکے والوں نے اسی صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی،
معاہدے کی خلاف ورزی کی تو فتح مکہ کے موقع پر اس خلاف ورزی کی سزا دینے کے لیے پوری جماعت مکہ پہنچ گئی۔ بنو خزاعہ جو مسلمانوں کا کے ساتھ حلیف تھا، اس کے خلاف مکے والوں نے اقدام کیا جو صلح حدیبیہ کے خلاف تھا۔ جیسے آج میثاق مدینہ کی خلاف ورزی پر ان کے خلاف آج اقدام کیا گیا بنو نذیر کے، تو مستقبل میں یاد رکھو کہ تمہیں اسی بات کو آگے رکھنا ہے۔ آگے اقدام کی ضرورت پیش آئے تو وہاں بھی تمہیں اس کو شکست دے کر اگلے مرحلے کا اقدام کرنا ہے۔ چنانچہ جب یہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ یہ نازل ہوئی تو اس نے ایک طاقت اور قوت پیدا کی کہ ہمیں آگے بڑھ کر اگلے دور کی پلاننگ کرنی ہے۔ آج اگر کعب بن اشرف کو اور بنو نذیر کو سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مکے والوں سے جا کر صلح کی ہے، ان کے یہ حلیف بن گئے ہیں، تو اصل شرارت کی جڑ تو مکہ میں بیٹھی ہوئی ہے جو مدینہ کی ریاست کے خلاف اقدامات کر رہی ہے، تو لہذا اس نے بھی اگر ایسے ہی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اس کے خلاف اقدام کیا جائے گا۔ تو جو یہ اقدام نہیں کرتا، جیسے منافقین کہ اللہ کو جب بھلا دیا تو اللہ نے ان کے نفس خود بھلا دیے، تو یہی قانون شکن ہے، قانون توڑنے والے ہیں۔ مسلمانوں کو بار بار حکم دیا گیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور دشمن کے مقابلے کے لیے اقدامات آگے کرو۔ قرآن حکیم نے یہ بھی واضح کر دیا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنمی اور جنتی لوگ برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں کوئی مساوات نہیں ہے۔ ایک وہ جو اپنے نفس کے لیے تیاری اور اس کے فکر کرتے ہیں، مستقبل کی جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جنہیں مستقبل کی کوئی فکر نہیں، اللہ کو بھی بھلا دیا، اپنے آپ کو بھی بھلا دیا، کفر اور ظلم میں مبتلا ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو جہنم والے اور جنت والے دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے دنیا کو جنت بنانے کے لیے اقدامات کرو تاکہ اس کے بدلے میں آخرت کی جنت تمہیں ملے۔ تو جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہی کامیاب ہیں، وہی بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، اپنے مقاصد اور مراد کو پانے والے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کی یہ جماعت جو دشمن کے خلاف اقدامات کے لیے مکمل تیار ہے، قرآن حکیم نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ جب تم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نکلو گے تو تمہارے پاس قرآن کی یہ تعلیمات ہو، اور قرآن کی تعلیمات کا معاملہ یہ ہے کہ یہ پہاڑ جیسے جرائم، پہاڑ جیسی بڑی بڑی سلطنتیں کیوں نہ ہوں، قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ، اگر ہم یہ قرآن حکیم ایک پہاڑ پر اتار دیں تو تم دیکھتے اس پہاڑ کو کہ وہ ٹوٹ کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے، خاشعًا متصدعًا من خشیۃ اللہ، اللہ کے ڈر اور خشیت سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ یہ تجلی قرآنی ایسی ہے کہ یہ اگر پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ کو توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دے، جیسے تجلی طور نے موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر جب پہاڑ پر اللہ نے تجلی ڈالی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ بھی ایک کتاب تھی، تورات کو نازل کرنے والی ذات نے اپنی تجلی طور پہاڑ پر ڈالی تو وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو یہ قرآن حکیم یہ بھی وہی تجلی ہے، یہ آج کے دور میں قرآن حکیم کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ پہاڑوں پر نازل ہوتی تو پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ پیچھے آیت گزری کہ ہم نے یہ امانت آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، ہر چیز کے سامنے پیش کی کہ یہ قرآن کی امانت لے لو،
تو سب لرزنے لگے، خوف زدہ ہو گئے، سب نے انکار کر دیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، کیونکہ ان میں یہ صلاحیت اور استعداد ہی نہیں تھی۔ اول میں تو ان میں کوئی نفس اور روح موجود نہیں، اور اگر ہے بھی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ حکم نہیں لے سکتے۔ یہ حکم انسان نے قبول کیا ہے۔ انسانی نفس کی یہ طاقت اور قوت ہے کہ وہ اگر اس کو قبول کر کے اس کے مطابق مستقبل کی فکر کر کے آگے بڑھے تو بڑے بڑے پہاڑوں کو رضا کر دے گا۔ قرآن حکیم نے یہ بات بیان کر کے دراصل واضح کیا کہ انسانی نفس پر اگر گناہوں کا پہاڑ بھی ہو اور قرآن صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور اس سے تعلق پیدا ہو جائے تو وہ ان تمام پہاڑوں کو جو نفوس پر گناہوں سے بنے ہوئے ہیں، کسی پہلی زیادتی سے کی ہوئے ہیں، وہ سب کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیتا ہے۔ یہ پہاڑ قومی حکومتوں کی شکل میں ہوں، قبیلائی حکومتیں اور ریاستی حکومتیں ہوں، یا بین الاقوامی سطح پر قیصر و کسریٰ کی مشرق و مغرب کی حکومتوں مشتمل پہاڑ ہوں، قرآن کے حاملین اس قرآن حکیم کو لے کر لیقوم الناس بالقسط کے لیے انسانیت پر مسلط ظلم کے پہاڑوں کو رضا کرنے کے لیے اقدام کرے گا۔ تو قرآن بھی ایک اقدام کرنے والی کتاب ہے، اس لیے کہ یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہو جائے تو اسے توڑ پھوڑ کر رکھتا ہے، انسانی نفس پر نازل ہو جائے تو کیا کیا کرشمے اس کے نہیں ہیں۔ کہاں یہ کمزور سے لوگ صہیب، یاسر، ابو ذر غفاری، عبداللہ ابن مسعود، یہ لوگ کمزور سے، اور آج ان تمام کو اسی قرآن کی تعلیم نے ایسا منظم کیا ہے کہ مشرکین مکہ کے مقابلے پر مدینہ منورہ میں ایک ریاست قائم کر دی اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ جزیرۃ العرب میں جس حکومت کو کچھ چیلنج کرنے والا نہیں تھا، وہ ذلت امیز شکست سے دوچار ہوئی بدر میں، احد میں، احزاب میں، اور آج مدینہ کے جو داخلی سازشی طاقتیں اور قوتیں ہیں ان کے پہاڑ رضا کر دیے، وہ بکھر گئے۔ جن یہودیوں کی مدینہ میں سب سے زیادہ جن کا طوطی بولتا تھا، آج وہ انفرادی طور پر تتر بتر ہو کر کوئی خیبر، کوئی شام، کوئی کہیں کو کہیں پہنچ گیا، بکھیر دیا۔ تو قرآن غلبے کے لیے آیا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ دشمن طاقت کو ختم کرتا ہے۔ قرآن نے یہ ایک مثال بیان کی کہ یہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو ٹوٹ پھوٹ کر رضا ہو جاتا، تو قرآن کہتا ہے یہ ہم نے ایک مثال بیان کی ہے۔ یہ مثال صحابہ کی جماعت اور قرآن کی وہ حقیقی تعلیم جو انسانی نفوس پر اثر کرتی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کی ہے۔ تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہم لوگوں کو سناتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ یہ ایک تمثیل ہے، یہ ایک مثال ہے، اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اس قرآن حکیم میں، اس کے آنے والے نتائج میں، اس کے ذریعے سے ہونے والے غلبے پر غور و فکر کریں کہ کیسے قرآن حکیم کی تعلیم نے تھوڑے ہی عرصے میں ایک نئی حکومت اور ایک نئی ریاست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ منورہ کی صورت میں قائم کر دی۔ اور غور و فکر کا نتیجہ یہ ہو کہ انسانی دلوں میں اتقوا اللہ کا جذبہ پیدا ہو کہ وہ اللہ سے ڈریں اور اللہ کے تعلق سے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ شروع صورت میں اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کر کے کہا گیا تھا کہ یہ اول الحشر اللہ کی طاقت اور قوت سے ہوا ہے، دشمن پر رعب پڑا اور دشمن کو شکست ہوئی تو اللہ کی طاقت اور قوت سے ہوا ہے۔ اللہ کا تعارف اس صورت کے آخر میں کرایا جا رہا ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جن کے بارے میں احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے کہ جو آدمی صبح شام یہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے بہت سے انعامات، اس کی ہمیشہ پڑھنے کے نتائج بہت مفید نکلتے ہیں۔ لیکن توجہ کے ساتھ قرآن حکیم کہتا ہے اللہ، وہ اللہ ہے الذی لا الہ الا ہو،
جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، جس نے یہ قرآن نازل کیا، جس نے دشمن پر رعب پیدا کیا، جس نے یہ اول الحشر برپا کیا، جس نے تمہارے اندر یہ طاقت پیدا کی، جس نے یہ قرآن تم پر نازل کیا، تو اس اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ تم یہ چھوٹے چھوٹے بتوں کو پوجتے ہو، ہاں جی، لات منات عزا وغیرہ وغیرہ، اور مدینے والے منات طاغیہ کو پوجتے ہیں، ذرا دیکھو وہ ان کی خدائی کیا ہے۔ یہ وہ اللہ ہے جس نے انسانوں کی اس جماعت کو غلبہ دیا، وہ اللہ ہے لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، جو غیب کو جاننے والا بھی ہے اور اس عالم شہادت کو بھی جاننے والا ہے۔ عالم شہادہ وہ ہے کہ جو ہر انسان کو نظر آ رہا ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ یہاں کے چرند پرند، یہ تمام چیزیں، یہ عالم شہادی ہے، اور ہر عالم شہادی کے پیچھے غیبی نظام کار فرما ہے جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، وہ جو اس پوری کائنات کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ اس لیے مسلمان جماعت سے کہا گیا تھا یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو عالم غیب اور عالم شہادہ اس کا خوب جاننے والا ہے، عالم ہے۔ لا الہ الا ہوا، اللہ کی اسم ذات کے بعد سب سے اہم ترین وصف عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اب جو شہادہ اور یہ پورا جو عالم غیب اس مخلوق کے دائرے کا ہے، اس پر جو اللہ کی تجلی کام کر رہی ہے، اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا هو الرحمن۔ الرحمن اسماء الحسنہ میں وہ تجلی ہے، تجلی رحمانی، کہ جس کی وجہ سے دنیا کا یہ اس وقت کا نظام مسلسل جاری ہے۔ اس کی تخلیق، اس کی تدبیر اور اس کا پورا تجلیات کا نظام وہ اللہ کی تجلی اعظم یعنی تجلی رحمانی کے ذریعے سے اس پوری کائنات کا سسٹم چل رہا ہے۔ الرحیم، اللہ کی وہ تجلی ہے جو آخرت میں اس کائنات کے اختتام حشر کے برپا ہونے کے بعد جو جنت اور جہنم کے تناظر میں ذات باری تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوگی، تو اس تجلی کا ذکر کیا۔ الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، وہی اللہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں۔ الملک، وہی شہنشاہ مطلق حکمران۔ یہ حکمرانی کیا حکمرانی ہے ابو جہل کی یا آج ابو سفیان کی حکمرانی رہی جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، یا قیصر و کسریٰ کی حکمرانی ہے؟ ان بادشاہوں سے، ان حکمرانوں سے تم ڈرتے ہو؟ ان بیچارے حکمرانوں کی کیا حیثیت ان کے مقابلے میں؟ اللہ الملک جو شہنشاہ مطلق، القدوس وہ بہت ہی پاک اور مقدس ذات ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہ تو لالچی ہیں، پیسوں کے، مال کے، دولت کے، تمہاری جیبوں سے پیسے بٹورنے کے لیے یہ کردار ادا کرتے ہیں، اور جبکہ وہ بادشاہ ہر قسم کے عیب سے بالکل پاک اور مقدس ہے۔ السلام، وہ ایسا بادشاہ ہے، ایسا حکمران ہے جو سلام ہی سلام، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ انسانیت کے لیے سلامتی کا جتنا اعلیٰ ترین عمل ہے وہ اللہ کے اس اسم گرامی کا اثر ہے۔ اس اسماء الحسنہ میں سے اس اسم کے اثرات ہیں۔ پاک ہے تو پاکیزگی چاہتا ہے، لوگوں کے عیب دور کرنا چاہتا ہے۔ السلام ہے، سلامتی وجود میں لانا چاہتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ کی یہ صفت، یہ اسماء الحسنہ میں سے اہم ترین اسم جس کا مقصد دنیا میں سلامتی کا نظام بنانا ہے۔ المؤمن، امن دینے والا ہے، امن قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ جماعت جو حزب اللہ تیار کی گئی ہے، اس پر جو اللہ کے جو اسماء الحسنہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو اتقوا اللہ کا کام کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے ان اسماء الہیہ کی اخلاق اپنے اندر پیدا کریں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، وہ بھی اللہ کی ان صفات کا مظہر بنے اور دنیا میں سلامتی اور امن کے لیے، پاکیزگی کے لیے ویسی پاک حکمرانی قائم کرنے کے لیے کردار ادا کریں۔
المہیمن کمزوروں کو پناہ دینے والا ہے۔ اللہ کا وصف کہ انسانوں کو جو کمزور اور ضعیف اور یتیم اور مسکین ہیں ان کو پناہ دینے والا ہے، تو ایسی ریاست ایسی حکمرانی قائم کرنی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمزوروں اور ضعیفوں کے لیے پناہ دے رہے، ان کے لیے ایک قسم کی پناہ گاہ ہو، المہیمن، العزیز وہ بہت زبردست ہے، الجبار بہت دباؤ رکھنے والا ہے، المتکبر بہت ہی تکبر رکھتا ہے۔ یہ وہ اوصاف ہیں جن کے ذریعے سے ظالموں، متکبروں اور جو اپنے آپ کو جبار کہتے ہیں، جابر لوگ ہیں، اسی طریقے سے اپنے آپ کو طاقتور کہتے ہیں، کوئی عزیز مصر ہے تو کوئی عزیز فلاں ہے، تو یہ جو اپنے آپ کو عزیز کہتے ہیں، جابر کہتے ہیں، متکبر کہتے ہیں، ان کے تکبر کو توڑنے کے لیے ان بیچاروں کی کیا عزت، کیا جبر، ان کا کیا تکبر، جو تکبر ذات باری تعالیٰ کا ہے۔ تو ظالموں کے خلاف العزیز الجبار المتکبر ہے، ان کے نظاموں کو توڑنے والا ہے۔ حقیقت میں متکبر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری جو چادر ہے تکبر کی وہ میرے لیے ہے، من نازعنی، جو بھی میری اس چادر تکبر کی چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا، خود متکبر ہونے کی کوشش کرے گا، فقد قسمتہ، میں اس کی کمر توڑ کر رکھ دوں گا۔ جی، التکبر ازاری و ردائی، تکبر میری ازار اور میرا ردا ہے، جو اس تکبر کی میری چادر پر ہاتھ ڈال کر متکبر بننے کی کوشش کرے گا، فقد قسمتہ، میں اس کی کمر توڑ کر رکھ دوں گا۔ جبار اللہ کا وصف ہے، جو جابر بننے کی کوشش کرے گا میں اسے توڑ پھوڑ کر ختم کر دوں گا۔ جو اپنے آپ کو عزیز بنانے کے چکر میں ہے اور اللہ کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتا تو اللہ کی عزت اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو اللہ نے پورا تعارف کرایا، سبحان اللہ عما یشرکون، بہت ہی پاک ذات ہے اللہ کی اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ متکبر کے ساتھ متکبر، عزیز کے ساتھ عزیز، جبار کے ساتھ کسی انسان کو جابر بناتے ہیں اور کسی کو کس طریقے سے پکارتے ہیں، بادشاہت اور حکومتوں کے نعرے لگاتے ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ اس سے بہت پاک اور بہت بلند۔ اے ایمان والو، تمہاری ذمہ داری ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس کے یہ اوصاف ہے، جس کے یہ اسماء الحسنی ہے۔ قرآن حکیم نے کہا هو اللہ الخالق البارئ المصور، اللہ وہ ہے کہ جو خالق بھی ہے، ابداع بغیر کسی مادے کے مادہ پیدا کیا اور پھر اس مادے سے جتنی مخلوقات تخلیق کی ہیں، تو حقیقت میں خالق وہ ہے۔ آج اگر دنیا میں کوئی آدمی اپنی چھوٹی سی پیداوار اٹھا کر کوئی فرنیچر بنا کر کوئی کام کر کے کہے میں خالق ہوں، کوئی ریاست قائم کر کے کہے کہ جی میں خالق ہوں، اس بیچارے کا خلق کیا ہے؟ یہ تو بہت چھوٹے سے دائرے میں کردار ادا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے الخالق، تو اس کا وصف بیان کیا تخلیق، تو تخلیق جب اس کی ہے تو الملک بھی وہی ہے۔ پہلے جتنے اوصاف بیان کی ہیں، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، اس کی دلیل دی ہے کہ یہ تمام اوصاف ذات باری تعالیٰ کے اس لیے ہیں کہ کائنات اس نے بنائی ہے۔ جو خالق ہوگا وہ اپنی مخلوق پر حکمرانی کا حقدار، اس پر متکبر ہے، اس پر جبار ہے، اس پر عزیز ہے، کیونکہ اس کی تخلیق ہے۔ تو مخلوق خالق کی محتاج ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ وہ ہے جو خالق ہے، الباری، لوگوں کو ابتداءً پیدا کرنے والا ہے۔ وجود میں خلق کا عمل اس کے مادے کے اکٹھا کرنے اور پھر اس کو ایک نئی شکل دینے سے تعلق ہے۔ تو خلق کا اظہار اگلے دو اوصاف میں کیا گیا کہ الباری، المصور، کہ وہ باری بھی ہے، بالکل ابتدا میں کوئی چیز تخلیق کرنی ہوتی ہے تو اس کے اجزاء جمع کرتا ہے، ابتداءً اس کی ایک کیمسٹری وجود میں آتی ہے، اور پھر ہوتے ہوتے
المصور اس کی خاص شکل متعین کی گئی ہے۔ پانی پیدا کیا تو پانی کی ایک خاص صورت بنائی۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن جو آج ہمیں معلوم ہوا، اور ایک تیسرا ایلیمنٹ ایسا ہے جو آج تک بھی ہمیں دریافت نہیں ہوا، اس کو ساتھ شامل کر کے ایک پانی کی تخلیق کی، اس کو ایک صورت بخشی۔ الباری نے یہ تمام مواد جمع کیا اور المصور نے اس کو ایک شکل و صورت دی۔ اس لیے تمام فلاسفہ کے ہاں ہر چیز کی ایک صورت ہے اور ایک اس کا مادہ ہے، اس کا ایک مواد۔ تو مواد جمع کرنا یہ کیا ہے؟ الباری کا اسم کا اظہار ہے۔ مادے کی تخلیق اور مادے کو وجود میں لا کر اس کو جمع کرنا، اور المصور اس کو ایک صورت ادا کرنا ہے۔ تو سارا کچھ دنیا کا جو کھیل تماشا ہے، ہر چیز کا اپنا ایک میٹیریل ہے اور ایک اس کی خاص شکل و صورت ہے۔ آکسیجن الگ سے، ہائیڈروجن الگ سے۔ اب اس مادے کو جمع کر کے پانی کی شکل دینا، کسی کو آگ بنا دینا، کسی کو زمین بنانا، کسی کو درخت، اور ہر درخت کی اپنی شکل و صورت، آم کی الگ، زیتون کی الگ، انار کی الگ، سیب کی الگ، بادام کی الگ، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح انسانوں کی، جانوروں کی، گدھے گئی، گھوڑے کی، تمام کی۔ تو ایک اس کا میٹیریل جمع کیا اور اسی میٹیریل کو مختلف شکلیں دیں۔ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، ایک بیٹے کی ایسی صورت، دوسرے کی دوسری صورت، تیسرے کی تیسری صورت، شکلیں مختلف، حالانکہ وہی ماں باپ ہیں، وہی ان کے نطفے سے وہ پیدا ہوئے ہیں، وہی دونوں کے اجزاء بچے میں منتقل ہوئے ہیں، لیکن شکلیں الگ۔ تو دونوں میں ہم نے الباری بھی ہے، المصور بھی ہے۔ تو یہ تخلیق کے عمل میں دو بنیادی جو ذات باری تعالیٰ کے اسماء الحسنہ تھے، اس کا ذکر کیا اور کہا کہ صرف یہی اسماء نہیں ہے، لہ الاسماء الحسنہ، اس کے بہت معزز نام ہیں، بہت اونچے درجے کے پاک نام ہیں، سب کے سب بہت اونچے درجے کے۔ حضرت نے بڑا اچھا ترجمہ کیا، خاصے کے نام ہیں، بہت خاص قسم کے نام ہیں، اور یہ پوری کائنات جو ہے وہ ان مخصوص ناموں ہی کی بنیاد پر چل رہی ہے۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پوری کائنات میں دراصل ان 99 ناموں کا اثر ہے جی۔ اس میں ذات اللہ کے جو آگے 99 صفاتی نام بیان کیے گئے ہیں، یہی صفاتی نظام مل کر پوری کائنات، یہ 100 کا عدد جو ہے اسماء الہیہ کا، اس کا یہ کائنات کھیل ہے۔ الودود ہے، الکریم ہے، العزیز ہے، الباری ہے، المصور ہے، الملک ہے، القدوس ہے، اسی کا اظہار ہے پوری کائنات۔ تو اس کے لیے لہ الاسماء الحسنہ، اسی کے پاک نام ہے۔ سورت کا آغاز بھی سبح للہ سے شروع کیا تھا، اور سورت کا اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں وہ تمام چیزیں تسبیح و پاکیزگی بیان کر رہی ہیں، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ اس لیے حکمرانی اس کی ہے۔ حزب اللہ وہ ہے جو اللہ کی ان تمام اوصاف کو اپنے اندر جذب کر کے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ ہی کے لیے وہ یتیموں مسکینوں کے لیے کام کرتی ہے، اللہ ہی کے لیے وہ اقدام کر کے یہودی خصلت انسانوں کو، جو انسان دشمنی کا کردار ادا کرنے والے اور معاہدات کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، ان کو مدینے سے جلا وطن کرنے والی ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، وہ بہت زبردست ہے اور بہت ہی حکمتوں والا ہے۔ یہ تمام غلبے کا نظام قائم کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے اور عمل کی ضرورت ہے، اور عمل بغیر طاقت کے نہیں ہوتا، اور علم بغیر حکمت کے نتیجہ خیز نہیں ہوتا۔ علم کے لیے حکمت ضروری ہے، اگر حکمت نہیں ہے تو علم نہیں ہے۔ علم وہی ہے جو حکمت آمیز ہو، کہ معاملات کو درست تناظر میں سمجھ کر اس کو درست ترتیب کے ساتھ قائم کرنا، اور طاقت اور قوت کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کائنات میں اللہ ہی کے عزیز ہونے کے نتیجے میں تمام اعمال میں طاقت اور قوت پیدا ہو رہی، اور اسی کی حکیم ہونے کا اثر ہے کہ انسانی قلوب پر علوم نازل ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم جیسا اعلیٰ علم نازل ہوا ہے، اور اس علم نے نازل ہو کر انسانیت کے لیے ترقی اور خوشحالی کا راستہ قائم کیا ہے۔
یہ قرآن ایک ایسا علم ہے جو اس دنیا کے اندر دین کے غلبے کے لیے اور بڑے بڑے پہاڑوں کو الٹنے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ تو جو جماعت اس کو قبول کر کے واقعی اللہ سے ڈرے گی، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر مستقبل کے لیے جدوجہد اور پلاننگ کرے گی، وہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔